ایک آدمی نے صبح مجھے فون کیا کہ بہت پریشانی بٹ صاحب، بڑی بڑی پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے جی؟ کہ بیوی بہت تنگ کر رہی ہے، بیوی بہت تنگ کر رہی ہے، بہت تنگ کر رہی ہے، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ میں کچھ کرنا ہوں کچھ کر دیے، میں کچھ کر رہا ہوں کچھ کر دیا۔ اب میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، میں کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ تیری بیوی پہ بھی رحم کرے، تجھے پہ بھی رحم کرے، مگر بیوی تنگ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، یاد رکھنا، یہ سمجھ لو بات۔ بیوی تنگ کرے گی، وہ بیوی ایک شکل ہے، وہ تنگ اللہ کر رہا ہے، بیوی نہیں کر رہی، اس کو سمجھ لو۔ یہ جو سمجھ گیا نا، یہ جو سمجھ گیا وہ ساری بات سمجھ گئی۔ جس کی بیوی تنگ کر رہی ہے، جس کی بیوی اس کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے نا، اس کو اگر یہ سوچ لے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، کہاں میرا فالٹ ہے کہ یہ کیوں مجھے تنگ کر رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیویاں تو اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس جا کے سکون حاصل کرو۔ اللہ نے اس کو سکون کے لیے بنایا، یہ بن گئی عذاب، یہ کیا ہوا؟ وہ دیکھو نا، دو باتیں ہیں، یا تو قرآن کی نعوذ باللہ بات غلط ہے یا میں غلط، دونوں میں ایک ہی بات ہے۔ قرآن تو کرے گا تمہارے سکون کے لیے بنائی ہے، وہ عذاب بنی ہوئی ہے۔ سوچنے کی بات نہیں۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کامیابی اللہ کی طرف سے آتی ہے، سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے، بے چینی ادھر کی سے آتی ہے، تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ پھر فوراً یہ دیکھے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کہاں فالٹ کیا ہے۔ اگر یہ نہیں پتا، یہ ایمان نہیں سیکھا، تو کہے گا یہ ہے ہی پیڑی ہے، یہ ہے ہی پیڑی۔ وہ مجھے اس نے کہا، وہ قاسم علی شاہ نے کہا کہ جی پتہ نہیں کون ایک وہ ہے نیپولین کے، پتہ نہیں کس کا نام، وہ اس کو وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس نے بڑے نام یاد کیے گوروں کے۔ انہوں نے کہا نیپولین نے، پتہ نہیں کس نے کہا کہ مجھے اچھی ماں دے دو، اچھی ماں دے دو، میں تمہیں اچھا معاشرہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نیپولین کا کال ہے، یہ کال ہے اس کا۔ میں کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، نیپولین صاحب کا کال یہ فضول ہے۔ اس نے کہا اچھا جی، یہ تو ایڈا وڈا کال ہے، ساری دنیا ایگری ہے، تسی بکھرے کی جا رہے ہو۔ میں کہا میں تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم کس کو ہے؟ بیوی کو کہ خامد کو؟ انہوں نے کہا یہ تو خامد کو ہے۔ تو میں کہا بیوی بھی خامد کے انڈر آتی ہے۔ اگر یہ، میں کہتا ہوں اگر خامد بندے دا پتر مجھے دے دو تو ساری قوم بن جائے گی۔ تم بیویوں کی بات کر رہے ہو، ماؤں کی بات کر رہے ہو۔ اوے مائیں تو بناتے ہیں باپ۔ باپ کیا کر رہا ہے گھر میں؟ باپ کا کریکٹر کیا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ باہر کرتے ہیں فراڈ، باہر کرتے ہیں دو نمبریاں، اور توقع کرتے ہیں بیوی نیک ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ زانی بندوں کی بیویاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے بندے ہیں، یاد رکھنا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بات جو مرضی کر رہے ہیں بیوی کا نیک ہوئے گی، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ سسٹم ہے ایک پورا انٹر لنک سسٹم ہے۔ یہ مرد کے ذمے ہے کہ گھر کو بنانا، بیوی کی تربیت کرنا، اولاد کی تربیت، یہ مرد کے ذمے ہے۔ وہ اچھی ماں کہاں سے لانی تم نے؟ اچھی مائیں تو خامد بناتے ہیں۔ خامد اپنی بیوی پہ محنت کر کے اس کو ایسا بنائے کہ وہ اچھی ماں بنے۔ تو یہ پیچھے کریکٹر کس کا ہوا؟ مرد کا۔ اس مین ورڈ ہے یہ، یہاں کا ذمہ دار مرد ہے۔ کل حضور کہ تم سب نگہبان ہو، سب تم نگہبان ہو۔ تم سے تمہاری ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ ہم پیسے کمانے کو کام سمجھ رہے ہیں، بس ہمارے سامنے بات ہے کہ پیسے کما کے میں گھر لے گیا ہوں، بس میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ بھائی پیسے کمانا تمہارے ذمہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کسی جگہ تمہارے ذمہ پیسے کمانا لگایا ہی نہیں۔ یہ اس میں کہاں پیسہ کہ تم اپنے بچاؤ اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے، یہ کہا کہ پیسے دے کے بچاؤ؟ نہیں، ان کی تربیت کرنی تھی۔ یہ تھوڑی سی دیر کے لیے تربیت کرنی ہے ہم نے، اپنے گھر والوں کی بھی، اپنی بھی۔ ایک محنت، یہی تو محنت ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، جو حرام کما کے اپنے گھر میں لا رہا ہے،
حرام بیوی کو کھلا رہا ہے، حرام بچوں کو کھلا رہا ہے، اور پھر توقع کرتا ہے کہ یہ نیک ہو جائیں گے. واہ 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 واہ. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی آم کی گٹھلی زمین میں بو کے اس کو آم کی گٹھلی زمین میں دبا کے اب کسی بزرگ کے پاس جا کے کہ جناب دعا کرو ایتھو سیب دا پودا نکل آیا. وہ کہے گا بھائی اندر دبایا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی آم دی گٹھلی دبائی ہے، مگر تسی اللہ والے ہو، تانوں کی اللہ والے جو بھی چاہن ہو سکتا ہے، آپ کریں دعا. تو وہ کہتا ہے جی میں تو اللہ والا نہیں، اس کی کوئی نبی بھی دعا کرے تو یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، یہ جو تم بول رہے ہو یہی نکالنا ہے. اب عورت سے توقع کر رہے کہ جی عورت برقع پہن لے، پردہ کر لے. اس طرح نہیں ہوتا، برقعے پردے اس طرح نہیں آتے. تم دیکھو اپنی زندگی تم کیا کر رہے ہو. اگر میری نظروں میں حیا ہے، یاد رکھنا میری نظروں میں حیا ہے، یہ میری حیا میرے گھر بھی جائے گی، میری بیوی کے دل میں بھی جائے گی، میرے بچوں کے دل میں بھی جائے گی. میری حیا، میرا حلال کمایا ہوا ایک پیسہ، حلال کا پیسہ یہ میرے گھر میں بھی حیا لے کے آئے گا، میری اولاد میں بھی حیا لے کے آئے گا. میرا حرام کا کمایا ہوا کروڑوں اربوں روپیہ یہ مجھے بھی برباد کر دے گا، میرے خاندان کو بھی برباد کر دے گا. تباہیاں لے آئے گا ایک روپیہ. کیا سمجھ رہے اس کو؟ یہ سسٹم آسمانی ہے، زمینی نہیں ہے. یہ جو آج میں تو کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ جو لوگ کسی عہدے پہ آنا چاہتے ہیں، کسی عہدے پہ آنا چاہ رہے ہیں، تو شاید میں نے تو کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو عہدے پہ آنا روز صبح شام آ رہے ہوتے ہیں کہ سفارش کرا دو کسی طرح، اے لوا دو، او لوا دو، ڈی سی لوا دو، ایتھے لوا دو، اے سی لوا دو. میں کہتا کیوں لگنا ہے؟ آپ نے کیوں لگنا ہے؟ مال بنانا، مال بنانے کے لیے لگنا ہے. منسٹر بنا دو کس لیے؟ مال بنانا ہے. سیکٹری لگوا دو کس کے لیے؟ مال بنانا ہے. کسٹم دے کہندا پتر نوکری اگر مل جائے تیری زندگی بن جائے گی، موجہ ہی موجہ. ڈی ایس پی بن جا، بس موجہ ہی موجہ. کیوں؟ کیونکہ حرام حلال کی تمیز ہی نہیں. کہ یہ جو حرام کما رہے ہیں یہ سارا اس کا نتیجہ ہے آگے جو پھیلی ہوئی اگلی جنریشن آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو ہم گلے کر رہے ہیں کہ دیکھو جنریشن کی کر گئی ہے، کہ یہ دیکھو کڑیاں منڈے کی کر گئے، یہ سکولوں میں کالجوں میں یہ وہ حرام کمایا ہوا، وہ حلال حرام کمایا ہوا حرام کھلایا ہوا وہ پیسہ ہے جو آگے ان کی زندگی میں بے حیائی کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے.